صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی علی نے اپنی آنکھیں کھولیں، لیکن وہ ابھی بھی رات کی کہانی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے رحیم کے بتائے ہوئے نشان کو تلاش کرنا ہے۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھا، تیار ہو کر ناشتہ کیا اور اپنے قریبی دوستوں احمد اور سارہ کے پاس پہنچا اور انہیں اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا۔ احمد نے حیرت سے کہا، کیا ایک خزانہ؟ کیا تم واقعی سوچتے ہو کہ یہ سچ ہے؟ رحیم چچا نے جو کہا بہت دلچسپ تھا۔ اگر یہ سچ ہوا ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد وہ تینوں دوست مل کر گاؤں کے بزرگ بابا فرید کے پاس پہنچے تاکہ اس سے مزید معلومات حاصل کر سکیں۔ بابا جی، کیا آپ کو چاند اور ستارے کے نشان کے بارے میں اور کچھ معلوم ہے؟ بابا فرید نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میرے بچوں، اس نشان کے بارے میں نے بھی کہانی میں بہت بار سنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے گاؤں کے پاس جنگل میں کسی ایک درخت پر ہے اور اسے ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ یہ سن کر احمد اور سارہ ڈر گئے۔ بس ہمیں اس بات کو یہیں ختم کرنا چاہیے۔ ہاں، سارا ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں اس کے بارے میں اور نہیں سوچنا چاہیے۔ چلو کھیلنے چلتے ہیں۔ نہیں، رحیم چچا نے کہا تھا کہ خود پر اور اپنے دوستوں پر بھروسہ کرو، اور ہمیں خود پر بھروسہ کر کے ایک بار کوشش ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ ہاں تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں بغیر کسی انتظار کے جنگل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یہ سن کر وہ تینوں جنگل کی طرف روانہ ہوئے، اور اتنے گھنے جنگل میں نشان کو تلاش کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ ایک قدیم اور بہت بڑا جنگل تھا۔ وہ تینوں اس درخت کو ڈھونڈنے لگے جس کا ذکر بابا فرید نے کیا تھا۔ بہت دیر تلاش کرنے کے بعد بھی انہیں وہ درخت نہ ملا، اور کافی دیر چلنے کے بعد وہ تینوں تھک گئے۔ بس میں اب اور نہیں چل سکتی۔ اور وہاں بیٹھے سارہ کی نظر ایک درخت پر پڑی۔ وہاں دیکھو، ہمیں یہ نشان مل گیا۔ وہ تینوں اس درخت کے پاس پہنچے۔ انہوں نے دیکھا تو نشان کے نیچے کچھ لکھا ہوا تھا۔ راستہ دکھائیں گی سورج کی کرنیں۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جب اس پر سورج کی کرنیں پڑیں گی تو اس کے بعد ہی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور شاید اب ہمیں صبح سویرے آنا چاہیے۔